کل 5 فروری کشمیر ڈے کا دن گزرا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، نعرے بازیاں سنی ہوں گی، سیمینار آپ نے دیکھے ہوں گے، کانفرنسیں دیکھی ہوں گی، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے سنے ہوں گے، سب کچھ سنا ہوگا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ حمایت کا اعلان کیا ہوگا، سب کچھ دیکھا ہوگا۔ لیکن کیا یہ سب ہمارے مظلوم بھائیوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کیا یہی کافی ہے کہ ہم زبانوں سے ان کے ساتھ ہوں اور محض دعائیں ان کے لیے کریں؟ کیا ہمارے پاس وہ افرادی قوت نہیں، یا کیا وہ جذبہ نہیں جس کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکیں؟ کیا یہ باتیں کافی ہیں؟ وہ اقبال کبھی کبھی مسلمانوں کے ایمان اور جذبے کو یوں بیان کرتا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلمان ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غزوہ بدر، غزوہ احد، ہمارا موضوع بھی غزوہ احد چل رہا ہے، پھر اس کے بعد حمراء الاسد، وہاں پر تھوڑی سی نقصان اٹھانا پڑا۔ حمراء الاسد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے پر مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ فاتح بن کے لوٹ رہے تھے لیکن پھر بھی بھاگے وہی۔ وجہ کیا تھی کہ ایمان کا اظہار تھا نا جی، ایمان کا اظہار تھا، غیرت کا مظاہرہ تھا، حمیت تھی۔ ہم لوگوں کی ترجیحات بدل چکی ہیں، ہم محض باتوں سے، محض قراردادوں سے، محض لولی پاپوں سے جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اور اپنے اصل کاز کو، اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے نہیں؟ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، ہاں جی، ان عورتوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ اسی طرح کمزور مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے کہ وہ ظلم سہتے سہتے یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال، اس کے اہل، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں، ٹھیک؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مجاہد بھیج، ہمارے لیے کوئی حمایتی بھیج، کوئی مددگار بھیج۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی آئے گا، کوئی بڑا آئے گا، کوئی فوج لے کر آئے گا، کوئی اسلحہ لے کر آئے گا، کوئی طاقت لے کر آئے گا، ہمیں ان کے ظلم سے جو ہے وہ بچائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، 5 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، قرارداد زیادہ سے زیادہ جمع کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ کوئی نغمہ جاری کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، تو جب تک ہماری ترجیحات ایسی رہیں گی تو ہم مظلوم ہی رہیں گے، ہم اسی طریقے پر جو ہے وہ پستے رہیں گے، اسی طریقے پر دوسروں کے سامنے جو ہے بچھے رہیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فوقیت، بلندی عطا نہیں کرے گا۔ فوقیت کے لیے، بلندی کے لیے، امتیاز کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ جو ہے وہ کیا کریں جی، اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے نا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی غالب ہو اگر کیا ہو جی، یہ ایمان والے ہو۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ وہی معاملات ہوں گے، ان کے پاس اسباب زیادہ ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ اسی طریقے پر جو ہے کمزور رہو گے، شکست خوردہ رہو گے۔ حضور کی حدیث شریف ہے کہ تم مسلمان اس وقت تک ذلیل و خوار رہیں گے کہ ایسا وقت آئے گا کہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، ہاں جی، ایک لہر آئے گی اور ان کو ختم کر دے گی۔ صحابہ کرام نے بڑی تعجب سے ساتھ پوچھا کہ حضور کیا ان کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا کہ ہم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، ہاں جی، تعداد میں تو اتنے ہوں کہ ساری دنیا کو جو ہے وہ لپیٹ لیں گے، لیکن کیا ہے، موت سے ڈر رہے ہوں گے، جہاد کو چھوڑ دیا ہوگا اور اس طرح دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک ان کی حالت یہ رہے گی کہ جب تک وہ اپنی ترجیحات کو بدل نہیں دیتے، جب تک جہاد کی طرف واپس نہیں آتے، اللہ اور اس کے قانون کی طرف واپس نہیں آتے۔ تو کشمیر کا معاملہ، دل سے دعا کرنا یا دل کی دکھ، یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک کہ جہاد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، نوجوانوں کو اس طریقے اس راستے پر لگایا نہیں جاتا، اس چیز کا جو ہے وہ ترغیب نہیں دی جاتی، اور اس کو وہ جو دہشت گردی والا ماحول ہے اس سے نکل کر اس کو عبادت جب تک نہیں سمجھا جائے گا تو تب تک کے لیے
کشمیر کیا ساری دنیا کے اندر اور خود پاکستان کے اندر بھی یہی حالت رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور ہماری ترجیحات کے اندر تبدیلی کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مظلوم کا جو ہے وہ ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔